اگر ہم میں سے ہے تو ہم اس کے تعلق سے توبہ تلافی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک شرابی جو اس رات بھی اس کی معافی نہیں ہے، اگر ہم میں سے ہے کوئی شراب کے عادی، کوئی شراب پینے کے خواہش مند، تو ہم توبہ کریں۔ شراب کا پینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی شراب کا پینا اسلام کے اندر حرام قرار دیا۔ کیوں حرام کیا؟ ہمارے موٹے انداز میں اگر میں بتاؤں گا تو شراب اگر آدمی پی لے گا تو انسان سے جانور بن جائے گا۔ اس کو یہ تمیز نہیں رہے گی کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں کس کے سامنے کھا رہا ہوں، میں کس کے سامنے سو رہا ہوں، اس کی تمیز پوری ختم ہو جائے گی۔ شراب کا عادی، نشہ کا عادی، اس رات اس کی مغفرت نہیں، اس رات اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اگر وہ شراب سے توبہ کر لیا، شراب سے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اور کیسی توبہ؟ جیسا میں بتایا، پہلے ہم گناہ پہ شرمندہ ہو، پہلے سچے دل سے ہم عہد ہو، پھر ہم شرمندہ ہو، پھر توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ دوسرا، کچھ لوگ ہیں جس رات میں معافی نہیں ہے، تو دوسرا کیا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، میرے علاوہ کسی کو معبود قرار نہیں دینا، بس میری ہی عبادت کرنا، میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں۔ اللہ اس کے فوراً بعد فرما رہے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں اف تک وَقُلْ لَهُمَا اف۔ اف بولتے، اف تو بہت چھوٹا لفظ ہے، جہالت کے اندر یہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ آج ماں باپ کے ساتھ نوجوان کس طریقے کا سلوک کرو؟ ماں باپ کے ساتھ ایسی بات کرو، ان کو پیدا ہو کے ان کو بولے تم کو کیا معلوم ہو، ان کو پیدا ہو کے بول رہے تم کو نہیں معلوم جتنا مجھے معلوم ہے۔ ماں باپ اگر بیمار ہو گئے، دوائی ختم ہو گئی تو ان کو بولا نہیں میری مرضی میں جب لاؤں گا، میرے کہنے آئیں گے تب لاؤں گا، میں پہلے اپنی بیوی بچوں کو دیکھوں گا۔ یقیناً اپنی بیوی بچوں کا حق ہے، لیکن ماں باپ کا حق بھی ہمارے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں اف تک مت کہو۔ جوان ہے ماں باپ تو ان سے جھگڑا کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بڑھاپے کے اندر انسان کے اندر چڑچڑاپن زیادہ ہو جاتا، اس کی وجہ سے اس میں ترجیح دی گئی ہے ماں باپ کسی بھی عمر میں ہو ان کی فرما برداری کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دو، جیسا پرندہ اپنے پروں کو اپنے بچوں کے لیے بچھا دیتا، ان کے سامنے بچھا دو۔ ماں باپ کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک مرتبہ اگر ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، مشہور حدیثیں ہیں، میں کوئی نئی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں، محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب۔ آج کے دور میں اگر حج کو جانا ہے، اگر کوئی گئے ہوئے ہے یا جانا چاہ رہے ہیں، جس کی تیاری ہے یا گئے ہوئے ہے تو ان کو معلوم ہے آج کے پیریڈ میں کم سے کم 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ کا خرچ حج کو جانے کے لیے، اور میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہوا نہیں ہو۔ کوئی دعویٰ کر سکتا
حج کو جائے گا تو میرا حج قبول ہوا؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی ماں باپ کو ایک مرتبہ یا باپ کو ماں کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مقبول حج کا جو حج قبول ہو جاتا ہوا اجر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا اجر آج ہم ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہے ہیں وہ اس رات میں محروم ہے، ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے؟ ماں باپ اگر بولتے ہیں گلی سے مت جا، چھوٹی بات ہے، ہم وہ گلی سے نہیں جاتے۔ ماں باپ بولتے ہیں فلاں دوست کی برخاست کر دیں، ہم ماں باپ کی بات کو فراموش کر رہے ہیں دوست کو خوش کرنے کے لیے۔ نہیں، اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہو گئے، ہمارے ماں باپ ناراض ہو گئے اور ہم اس حالت میں مر گئے تو اللہ بھی ہم سے ناراض، ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گزرے، نام یاد رکھیے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت ہے۔ کون ہے علقمہ رضی اللہ؟ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ جنتی ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کئی مرتبہ میرے صحابہ تمام جنتی ہیں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، آخری وقت ہے، سکرات جو بولتے نا پر دیکھتے بیٹھتے اب ہے کہ جب ہے کہ وہ وقت ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے کلمہ نہیں کر رہا، صحابی رسول کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ لوگ کہہ رہے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، نہیں آ رہا۔ معلوم کیا گیا کہ کلمہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو معلوم ہوا کہ علقمہ سے اس کی والدہ ناراض ہے، علقمہ سے اس کی والدہ ناراض ہے۔ تو والدہ کو بلایا گیا، بولے اس سے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دو، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ تو والدہ ناراض تھی، کیا مسئلہ تھا اللہ عالم۔ فرمائی ان کی والدہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب تم معاف کرنے کا نہیں کرنے کا پکا ارادہ ہی کر لیے تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، لہذا یہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ جہنم میں جلنے سے پہلے اس کو دنیا میں جلائیں گے تو لکڑیاں جمع کرائے، لکڑیاں جمع کرانے کا حکم دیے کہ لکڑیاں جمع کرو۔ دیکھیں ماں کا دل بھی کیسا دل ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں ماں باپ ہم سے محبت نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں ہم سے محبت کرتی، باپ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ میرے دوستو عزیزو بزرگو، باپ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ماں بھی ہم سے محبت کرتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ باپ ہم کو نہیں چاہتا، ماں ہم کو نہیں چاہتی۔ میرے دوستو عزیزو، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ماں ہی ہم کو چاہتی ہے، باپ ہم کو نہیں چاہتا۔ ایک کہنے والے ایک بات کہے کہ مثال دے کے بتائے، اچھی دکھی اس لیے میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ باپ بتائے کہ سورج کے مانند ہے، یہ اس طریقے سے کہ باپ کے مزاج کے اندر گرمی ہے، باپ کے مزاج کے اندر غصہ ہے، باپ کے مزاج کے اندر آپ کے لیے غصہ ہے۔ لیکن اگر زندگی کے اندر دنیا کے اندر سورج نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن باپ اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری زندگی میں اندھیرا ہے۔ باپ دور ٹھہر کے دیکھتا ہے کہ میری اولاد کس طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ باپ کا غصہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری اولاد، میں جو ترقی کے عروج پہ ہوں اس سے آگے میری اولاد رہے۔ باپ کا مقصد یہ ہوتا ہے، باپ کا ڈانٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا باپ مجھے نہیں چاہتا، میری ماں ہی مجھے چاہتی ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں ہی مجھے چاہتی ہے، باپ نہیں چاہتا۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ باپ ہی چاہتا ہے، ماں نہیں چاہتی۔ ماں باپ دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے ہمارے لیے قدرتی محبت رکھا ہے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے میرے دوستو عزیزو، ان کے دلوں سے پوچھیں کہ ماں باپ کی اہمیت کا کیا معاملہ ہے، ماں باپ کی قدر و منزلت کا کیا معاملہ ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی باپ کو پیار کرتے اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، اے اللہ کاش
کاش میرا بھی باپ ہوتا، کاش میری بھی ماں ہوتی تو آج مجھے پیار کرتی، مجھے لاڑ کرتی، مجھے دعائیں دیتی۔ کاش میرا بھی باپ ہوتا، مجھے لاڑ کرتا، مجھے دعائیں دیتا۔ آج میرا باپ خبروں کی جو ہے اندر چلا گیا، زمین کے اندر جانوروں کی غذا بن گیا۔ اے اللہ اگر میرا بھی باپ ہوتا تو میرے لیے دعائیں کرتا۔ ان کے دلوں کو دیکھیں، ان کے دل کیسا تڑپتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اگر ماں باپ ہے تو قدر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض رہے گا اگر ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے۔ اگر ماں باپ کی قدر کریں گے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس رات میں اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اگر سبحان ماں اللہ۔ باپ ناراض ہیں، آپ حج کر لو، آپ زکات دے لو، آپ نمازیں پڑھ لو، آپ تہجدیں پڑھ لو، آپ تمام کی تمام اللہ کی عبادتیں کر لو، لیکن ماں باپ ناراض ہے، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ ماں باپ ناراض ہے، اللہ کا فرمان ہے اگر ماں باپ تمہارے مشرک بھی ہیں تو ان کی تم فرما برداری کرو۔